अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज हम कराची बुक फेयर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे कि क्या डिजिटल बुक्स ने हार्ड कॉपी को रिप्लेस कर दिया है या लोग आज भी हार्ड कॉपी के ऊपर किताब पढ़ना पसंद करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लोगों से बात होगी। आएँ इस बुक फेयर को कवर करते हैं। माशाल्लाह इस बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया। तकरीबन 329 स्टॉल जहाँ मौजूद हैं तीनों हॉलों में मिला के, और जो हमारे क्लाइंट हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि इस बार बहुत अच्छा हुआ है। तो सैटरडे संडे बहुत रश हुआ और काफ़ी लोगों ने तारीफ की। काफ़ी जो किताबें जो पहले मौजूद नहीं थी वो इस बार उनको मिली यहाँ पे। शहर कायद में एक जो है ना इल्म और अदब का एक ऐसा बाहर का झोंका होता है, इसके जाने के बाद भी इसकी जो है ना खुशबू तादिर रहती है। अच्छा, यहाँ जो नौजवान आए हैं, बूढ़े आए हैं, बच्चे आए हैं, मदारिस के, स्कूलों के, कॉलेजेस के, वालिदैन के साथ, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, तो पता चल रहा है कि कराची में अभी बहुत ज़्यादा जान बाकी है। अदब से, इल्म से मोहब्बत करने वाले लाखों की तादाद में मौजूद है। बहरहाल ये कि कराची वालों का ये वस्फ़ है कि इल्म और अदब की हमेशा इन्होंने आबियारी में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया है और इल्म से मोहब्बत करने वालों का शहर है। हमेशा जहाँ पर किताबें होती है वो एक अच्छी ही जगह होती है और मुतवर्रिक जगह भी होती है। तो इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, हालांकि आखिरी दिन है, उसके बावजूद काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, आते जाते हुए देख रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं। तो ये अच्छा ही है एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खास करके बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये नई नस्ल जो है वो किताबों से दूर है। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के शौकीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा जा रहा है और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ स्टॉल्स पे देख के खुशी हो रही है। ऑल्दो आज वर्किंग डे, उसके बावजूद काफ़ी लोग आए हुए हैं और वीकेंड पे तो बेताशा रश था। पाकिस्तान से बाहर हूँ तो बहुत अरसे बाद आना हुआ है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो कुछ हम बचपन में महसूस करते थे आज देखा अपनी नज़रों के सामने, तो वही चीज़ें नज़रों के सामने घूम रही हैं। बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छा कलेक्शन है, मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। ये ऐसी एक्टिविटी जो है ना ये बच्चों के लिए अच्छी है, और ताकि मालूमात बच्चों को मिले, बच्चों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे। बस एक चीज़ है कि इस बार किताबों की कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं। वजह आपको पता है कि पेपर की कीमत है, इसमें पब्लिशर का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन कराची की और कराची वालों की अच्छी बात यह कि हमेशा यहाँ फुटफॉल भी ज़्यादा होता है और ख़रीदारी भी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा, हम तो हर साल आते हैं, स्कूल से ही आते हैं और बच्चों को भी लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। डिजिटल बुक्स और फिजिकल बुक्स में कंपटीशन है, क्या आप समझते हैं फिजिकल बुक खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में तो नहीं। स्पेशली मैं अपनी की बात करूँ तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तो किताब को हाथ में लेके पढ़ने का जो मज़ा है वो डिजिटल बुक में नहीं है। और बल्कि बहुत सारी किताबें मेरे पास ऐसी हैं जो डिजिटल में भी मौजूद हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उनको हाथ में ही फिजिकल बुक की सूरत में ही पढ़ूँ। दोनों की अपनी अपनी अफादियत है। जो एक्चुअल बुक्स हैं उसमें लिखने का, नोट्स बनाने का ज़रा ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन अब डिजिटल जो सिर्फ PDF बुक्स नहीं बल्कि जो गूगल के और डिफरेंट जो टूल्स आ रहे हैं उनसे बहुत आसानी भी हो गई है बुक्स के जिस्ट को समझने में। लेकिन जो एक्चुअल बुक है उसकी अफादियत से इनकार नहीं। बिल्कुल खत्म तो खैर नहीं हो सकती है। जो शौक होता है वो होता है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है वो भी एक नए दौर का हिस्सा है, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में दोनों ही ज़रूरी है, तो हमें दोनों पे ही स्टक रहना चाहिए कि दोनों ही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखें। हार्ड कॉपी ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर हम डिजिटल की तरफ आएंगे तो हमारे 2-3 नुकसान तो होते ही हैं लाजमी। एक तो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है, स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी सेहत इफेक्ट होती है। अगर हम हार्ड कॉपी की तरफ आएंगे तो उसमें ये है बच्चों के प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी, बच्चों में बुक्स पढ़ने का वो हार्ड कॉपी पढ़ने का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। ऑब्वियसली नहीं होंगी। जो रीडर्स हैं जो फिजिकल बुक्स रीड करना चाहते हैं वो रीड करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और जो डिजिटल पे रहना चाहते हैं वो डिजिटल रीड करते रहेंगे। इट्स अप टू पीपल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिकल बुक की अपनी अफादियत है, आप पढ़ें तो आपको मज़ा आता है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है। डिजिटल में जो है आप कंप्यूटर खोलेंगे, बैठ के थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। जबकि नॉर्मल फिजिकल बुक आपको एक तरीके से जो है ना एक इंटरेस्ट पैदा करती है और आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ड कॉपी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि जब 200-300 साल बाद हो सकता है कि हार्ड कॉपी की वो जो मिकदार है ना वो कम हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुकम्मल ख़त्म हो जाए। हार्ड कॉपी, ये किताब का जो लम्स होता है ना, किताब को टच करना, उसकी एक अलग से खुशबू और उसको दिमाग में रखना,
وہ ایک الگ سے مزہ دیتا ہے, وہ الگ سے سرور دیتا ہے. میرا خیال ہے فزیکل بکس جیتیں گی, کیونکہ فزیکل بکس میں خود بھی فزیکل بکس پڑھتا ہوں اور اس میں ڈسٹریکشن کم ہے. موبائل پہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن آتا ہے, آپ اس پہ جواب دینے اور ادھر ادھر لگ جاتے ہیں, اور آپ کا جو ہے نا وہ ایک رابطہ کتاب سے ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں لے کے, ایک فوکس اس کے ساتھ, تو وہ میسج اترتا بھی ہے آپ کے اندر اور وہ زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ بھی آتا ہے, میرے اوپینین میں. لوگ کہتے ہیں فزیکل بک ختم ہو جائے گی, آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں بھائی, 40 سال سے میں سن رہا ہوں کہ جو ہے نا بعد میں جو ہے نا ڈیجیٹل بکس آئیں گی اور کتاب کا رشتہ ختم ہو جائے گا لوگوں سے. یہاں آ کے اس تصور کی نفی ہوتی ہے. دیکھیں جو فرد کا اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب پڑھنے کا تصور ہے وہ اتنا قوی اور 3-4 ہزار سال کم از کم پرانا ہے کہ اس سے جو ہے نا فرار ممکن نہیں ہے. فن لینڈ میں, بیلجیم میں, جہاں پر فن لینڈ میں جو ہے نا تعلیم کو بہت زیادہ فروغ ملا, گزشتہ 15 برسوں میں انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بچوں کو پڑھایا. مگر اس کے بعد ان کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ بچوں کا دماغی طور پر کمزوری ثابت ہوئی, بچوں کی آنکھیں کمزور ہوئیں, اور وہ جو ہاتھ سے چھونے کا جو لمس کا تاثر ہے وہ جو فرد کو ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے. ورق کی خوشبو, ورق پلٹنے کی آواز, اس کو صفحات نمبر ڈھونڈنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے, وہ جو براہ راست جو دماغ پر اثر ڈالتا ہے, وہ اشروں تک جو ہے نا, جو میں نے بچپن میں چیزیں پڑھی ہیں وہ کتاب سے آج بھی محفوظ ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پہ میں جو پڑھتا ہوں وہ اتنی دیر محفوظ نہیں رہتا, الا یہ کہ سن لیا جائے کوئی. فزیکل بک جو ہے وہ اصل بک ہی فزیکل ہی ہوتی ہے, اور ڈیجیٹل جو ہے وہ اگر ایک آدمی جو ہے, آدمی یا جو بھی شخص ہے نا, وہ اس سے موبائل سے یا ڈیجیٹلی پڑھنا چاہتا ہے نا, تو کچھ دیر کے بعد تھک جاتا ہے. لیکن کتاب سے کبھی کوئی تھکتا نہیں ہے, میں نہ مینٹلی تھکتا ہے نہ جسمانی طور پہ تھکتا ہے, لیکن اس سے ذہن اس کا تھک جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ فزیکل کتاب زندہ رہے گی انشاءاللہ. میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنا جلدی یہ ختم ہوگا. ہاں لیکن یہ کہ ڈیجیٹل بکس جو ہے وہ بہت تیزی سے یہاں پر ان ہو رہی ہے, اور ہمیں بھی اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ہم LED کے ذریعے اسپیشلی جو پری پرائمری کی کلاسز ہے اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ میں جو پرائمری اور سیکنڈری ہے اس میں جو لیکچرز ہیں سائنس بیسڈ, اسپیشلی جو لیکچرز ہیں کمپیوٹر کے جو لیکچرز ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ LED میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ وہ بک لیس کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن ابھی ٹائم لگے گا. فزیکل بکس کی اپنی بھی ایک افادیت ہے, اس کو پڑھنے میں ذرا آسانی رہتی ہے, اور ڈیجیٹل بکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ایکسیس میں آ جاتی ہے, اور وہ چیپ ہے, اور سم ٹائم وہ فری آف کاسٹ بھی ہوتی ہیں. تو جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور تو وہ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی بھی فزیکل بکس کی اپنی ایک ہے افادیت ہے. نہیں, ڈیجیٹل بھی پڑھ رہے ہیں, آدھی آدھی رات تک ناول اسی میں پڑھے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اب اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے کہ ناول جو ہے اگر جو بھی پڑھ رہے ہیں بک بھی مطلب کتب بینی ہونی چاہیے. نہیں ہے, ابھی یہ ختم ہو چکا ہے. اچھا, آپ کن موضوعات کو پڑھنا پسند کرتے ہیں اور کن رائٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کن موضوعات کو پڑھنا پسند کرتا ہوں میں؟ دیکھیں میں تو زیادہ تر تاریخ, مذہب, سماجیات اور سیاست کو ترجیح دیتا ہوں. اگر کسی کو پاکستان سے واقفیت حاصل کرنی اور انشاء پردازی سیکھنی ہے تو اس کو مختار مسعود کی آوازیں دو ضرور پڑھنی چاہیے. 20ویں صدی کے سب سے بڑے جو انشاء پرداز ہیں اور صاحب اسلوب ہیں وہ سید ابو العلا مودودی ہیں. اگر کوئی ان کی کتب پڑھتا ہے, پردہ ہے, خطبات ہے, دینیات ہے, خلافت و ملوکیت ہے, اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی ہیں, بے شمار ان کے کتابچے اور کتابیں موجود ہیں, تفہیم القرآن موجود ہے. تو اگر کوئی شخص اردو سیکھنا چاہتا ہے, اردو میں ابلاغ چاہتا ہے, اردو میں فصاحت و بلاغت چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے انشاء پرداز سید ابو العلا مودودی کو ضرور پڑھے. اختلاف کرے یا اتفاق کرے, مگر نہ صرف یہ کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا, جس طرح دوسرا یہ کہ میں نے جس طرح کا مختار مسعود کی کتابیں, سفر نصیب ہے, آواز دوست ہے, لوح ایام ہے, اسی طرح علامہ اقبال کے حوالے سے اقبال کی شاعری کو ضرور پڑھنا چاہیے. فرد کو ایک اندر فرد کا ولولہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ایک اپنی ملت اسلامیہ سے ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے. اور نوجوان نسل کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایسی قوم تیار کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے جغرافیے پر مبنی, بڑی محل وقوع, شاندار محل وقوع پر ایک ملک عطا کر دیا. تو یہ اقبال کا کمال ہے, اقبال کو ضرور پڑھنا چاہیے. میں ڈفرینٹ رائٹرس پڑھتی ہوں, لائک ابھی میرا کوئی اسپیسیفک رائٹر نہیں ہے. مجھے ہر قسم کی جو ہے اچھی اگر تحریر ہوتی ہے نا
تو میں اس کو پسند کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں زیادہ سیلف ہیلپ بک یا بزنس مینجمنٹ بکس یا پھر اسلامی کچھ کتابیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہیں کین بلینچرڈ ہیں, اگر آپ وہ سیلف ہیلپ کتابیں پڑھنا چاہیں, جم کالنز ہیں, اور ابھی میرے ذہن میں کوئی آ نہیں رہا, لیکن بہرحال یہ کچھ اچھے رائٹرز ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی دارالاسلام کی کتابیں بہت اچھی ہیں دین کے حساب سے, وہ پڑھ سکتے ہیں. میں تو اشتیاق احمد کو زیادہ ریکمینڈ کروں گی, وہ بہت زیادہ اچھے لکھتے ہیں, بچوں کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہے اس میں, اور باقی تو اسلامی بکس زیادہ میں اپنے طلباء کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پہلے سیرت الرسول پڑھیں, ہسٹری میں آپ تاریخ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جانیں, اس کے بعد پھر اس پر آگے بڑھتے جائیں اور کتابوں کا ذخیرہ سنبھالتے جائیں. مجھے جو خاص طور مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو بکس ہیں وہ زیادہ پسند ہیں, کیونکہ ان کا جو اسٹائل ہے ایک سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے جو وہ بولتے ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی چیز کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بچوں کے لیے جو بہت اچھا لکھنے والے ہیں, محمد حفصہ ہے, حفصہ فیصل ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ بچے ذرا انفارمیٹیو کتاب پڑھیں. اب ہسٹری کی کتاب بچوں کو لازمی پڑھنی چاہیے, ہماری یعنی جو بھی پریویس ہسٹری گزر چکی ہے ان کی کتاب پڑھنی چاہیے. اچھے رائٹرز جو ہیں جیسے مشتاق احمد یوسفی ہو گیا ہمارے پاس, اس کی بکس پڑھنی چاہیے. اس طرح اچھے ہمارے پاس جو مصنف ہیں ان ساری بکس پڑھنی چاہیے بچوں کو. پرانے جو رائٹرز ہیں جو بچوں کے لیے لکھتے تھے, خاص طور پہ مقبول جہانگیر, مقبول اپنا یہ محمود خاور, محمد یونس حسرت, یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. اشتیاق احمد ہیں. پھر نئے نکلنے والوں میں جو ہیں, جب میں ان کو ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن رؤوف کلاسرا صاحب ہیں, علی اکبر ناطق ہیں. میں بچوں کے حوالے سے جو پڑھنا چاہیے, ابن عاص بہت اچھے رائٹر ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے رائٹرز اگر سفر نامہ دیکھیے ڈفرینٹ جہتے ہیں, مستنصر حسین دارر صاحب ہیں, محمود شام صاحب کی بڑی کتابیں ہیں, تو ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے. انگلش ناولز ہیں وہ بڑے سستے ہوتے ہیں, اور جو اردو بکس ہوتی ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس حوالے سے حکومت کو یا پبلشرز کو کیا اقدامات کریں؟ دیکھیے جو چیز انمول ہوتی ہے وہی قیمتی ہوتی ہے, اور اردو کا حسن یہی ہے کہ اردو مہنگی زبان ہے. اردو بولنے والا اور سمجھنے والا آپ کو ہر بندہ ملے گا بھی نہیں آج کی نسل میں. تو انگلش ناولز جو ہیں وہ جو ٹین ایجرز ہیں جن کو آپ جینسی کہہ لیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن ان کی قیمت بھی یہاں پہ زیادہ ہے نسبتاً جو باہر ہمیں اپنا ریگل پہ یا فریر ہال میں ملتی ہے, گلشن میں ملتی ہے, اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. میرا نام شمائلہ نوری خبر ہے. میری کافی ساری مطلب چند 2-3 سال پہلے تک کافی ساری چیزیں چھپتی رہی ہیں کتابوں میں. تو بچوں کو زیادہ پتہ ہے, بچوں کی دلچسپی کے حساب سے جو لکھتے ہیں, ایسے جو بچے پڑھتے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہی ریکمینڈیڈ ہے. تو لکھنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے, آپ نے کہا خود بھی آپ ایک لکھا رہی ہیں, تو اس کے لیے کیا سوچ کا کہ کس طریقے سے ہوتا تھا, کیا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ کہ آپ کی جو ہے نا مطلب آبزرویشن کتنی اچھی ہے کہ آپ بچوں کے مسائل چھوٹے چھوٹے یا ان کی نظر سے آپ دنیا کو دیکھیں, تو پھر آپ کے لیے لکھنا آسان ہے کہ ان کے مسئلے کیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, پھر آپ ان کا حل سوچیں, پھر اس کے حساب سے لکھیں. پہلے ان کا مسئلہ اجاگر کریں, پھر اس میں ان کا حل دیں, تو بچوں کی بھی دلچسپی رہے گی اور وہ سیکھیں گے بھی اس میں. بیسیکلی تو میں فارماسسٹ ہوں, لیکن میں ایک رائٹر بھی ہوں, ایک شاعر بھی ہوں چھوٹا بچوں کا, اور جنگ میں میری نظمیں اور کہانیاں چھپتی رہتی ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ ساری ہی جو کتابوں کا جو ادارہ ہوتا ہے, کتابوں کا جہاں ماحول ہوتا ہے, مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. بچوں کے لیے لکھنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیسے وہ پروسیس کیسے ہوتا ہے, کیسے لکھتے ہیں اس کو؟ ذہنی طور سے خود بچہ بننا پڑتا ہے. بچوں کے لیول پر لکھنے کے لیے آپ کا مزاج جو ہے تھوڑا سا بچوں کے لیول پر آتا ہے, تب پھر آپ اس کو لکھ پاتے ہیں, ورنہ آپ لکھ ہی نہیں سکتے. ایک چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو کہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی غلط وہاں فٹ کر دیا, وہ چھوٹا بچہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. میں احمد خالد, پی ایچ ڈی اسلامک فائنانس, مفتی جامعۃ الرشید کراچی اور جامعہ ضیاء العلوم کا ایڈمنشپ سنبھالتا ہوں, اور خود میری تحقیقات ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا, اور اس پر الگ سے جب سینٹ میں اس کا میں نے الگ سے وہ بل تیار کیا تھا جس کا نام ہے خنثی پروٹیکشن 2019.